ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریکی ذات باری تعالی کے لیے۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نازل ہوں۔ بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت، ائمہ دین، بزرگان دین، اللہ ان تمام پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ گزشتہ جمعہ مبارک میں موجودہ ہمارے ملک کے حالات، سیلاب کے حوالے سے چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ لوگوں نے سماعت فرمائی۔ آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں آپ سماعت فرمائیں گے آفتیں، پریشانیاں، غم آئیں تو ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کے اندر آپ کم از کم 5 باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ جو آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اس بات سے آگاہ کیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے امتحانات کے ساتھ۔ دنیاوی زندگی میں امتحانات کی کئی اقسام ہیں۔ رزق کی کمی سے، مال و متاع کی کمی سے، نقصانات سے، جانوں کی کمی سے، بیماریوں کے ساتھ، اور گھر بار چھین کر کسی بھی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کی آزمائش کر سکتے ہیں، امتحان لے سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دشمن کا خوف و خطرہ، بھوک کی وجہ سے، مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے، یہ ساری ہی امتحانات کی، آزمائشوں کی اقسام ہیں۔ لیکن ان آزمائشوں کے اندر ایسے حالات اگر تمہارا مقدر بن جائیں تو ان حالات میں کامیابی کن لوگوں کے مقدر میں آئے گی، کامیاب کون لوگ ٹھہریں گے، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں گے، ان کے بارے میں فرمایا کہ جو صبر کے دامن کو تھامے رکھیں گے ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ اس لیے کہ جب انہیں غم پہنچتا ہے، آزمائش آتی ہے، آفت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، تو ان لمحات میں، ان اوقات میں، ان گھڑیوں میں وہ یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ کلمات اتنے بابرکت کلمات ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا وہ بھی اس کا تھا، جو ہمارے پاس موجود ہے باقی بچا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور ہم خود بھی اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ یہ کلمات جب
اہل ایمان دکھوں میں، غموں میں، پریشانیوں میں گرے ہوئے جب یہ مبارک کلمات اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں، خشیت الہی کے ساتھ، عاجز و انکساری کے ساتھ اللہ کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں، تو فرمایا یہ لوگ اتنے خوشبخت ہیں کہ ان پر اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں میرے بندے۔ خوشحالیوں میں تو انسان خوش رہتا ہے، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، تو غموں کے اندر، مصیبتوں اور آزمائشوں میں جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، صبر کو تھام لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان بندوں پر اس قدر خوش ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ انہیں اگر کانٹا بھی لگتا ہے اللہ اس کا بھی اجر و ثواب انہیں عطا کرتا ہے، اور یہی لوگ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں۔ آج پوری دنیا میں اکثر لوگوں کی عادت یہ بن چکی ہے کہ وہ ناشکرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں نہیں مانگتے، استغفار نہیں کرتے۔ جس طرح بے نمازوں کی اکثریت بہت زیادہ ہے، ایسے ہی معافی نہ مانگنے والے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہ ہونے والے، اللہ کے فیصلوں کو قبول نہ کرنے والے اکثریت میں پائے جاتے ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو غموں میں بھی رب کو یاد رکھتے ہیں، خوشیوں میں بھی رب تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ دنیا امتحانات کا گھر ہے، یہاں پر انسانوں کو پرکھا جاتا ہے، مال و متاع دے کر بھی، چھین کر بھی، رزق کی کشادگی کے ساتھ، صحتوں کے ساتھ، تنگ دستیوں میں، ہر طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اور یہ روز اول سے یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے۔ ہر امت کو آزمایا گیا، ہر نبی کو آزمایا گیا، ہر ایمان والے کا امتحان لیا گیا، لیکن جن لوگوں نے تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، آفتوں میں رب تعالیٰ کو نہیں بھلایا ہے، وہی کامیاب ٹھہرے۔ اس وقت ہمارے ملک پاکستان، ہمارے ملک کی موجودہ صورتحال جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ پہلے بارشیں کچھ علاقوں میں بہت زیادہ برسیں، بارشوں کی ابھی بندش نہیں ہوئی، بارشیں پھر بھی مختلف علاقوں میں ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دریاؤں کا پانی سیلاب کی شکل اختیار کر چکا ہے، جس کے اندر کئی علاقے، کئی بستیاں، کئی دیہات، کئی گاؤں، کئی شہر اس کی لپیٹ میں آئے ہیں۔ جو چند لمحات پہلے خوشحال تھے، صاحب حیثیت تھے، چند دن پہلے وہ بانٹنے والے تھے، اب وہ لینے والے بن گئے ہیں۔ کروڑوں لگا کر گھر تعمیر کیے ہیں، گھروں کے سامنے کھڑے ہیں، گھر اندر داخل ہونے کو جی نہیں کرتا ہے۔ ایسی ایسی لوگوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ چھت کے اوپر چڑھ کر آوازیں لگا رہے ہیں، ہے کوئی ہمیں بچانے والا، ہمیں کوئی سپورٹ کرنے والا، مدد کرنے والا، ہمیں بچا لیں۔ اللہ! ہم نے سمجھا تھا کہ یہ گھر، یہ مکان، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے ہمیں بچا لیں گے، ہم ان میں پناہ لے لیں گے، لیکن آپ کے ہاتھوں کی پوری زندگی کی کمائی لگا کر جن گھروں کو، جن محلات کو آپ نے تعمیر کیا تھا، آپ کے سامنے ہی وہ زمین برد ہو رہے ہیں، گر رہے ہیں، پھٹ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ایک مسلمان، ایک مومن کا امتحان ہوتا ہے
یہ باتیں بڑی اہم ہیں جو سمجھنے والی ہیں۔ کچھ لوگ جذباتی ہو کر کہتے ہیں یہ عذاب ہے اللہ کا، اور بھائی عذاب یہ کہہ لینا آسان ہے، عذاب ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں کہ ہم عذاب کو دیکھ سکیں۔ جن ہستیوں پر، جن قوموں پر اللہ کے عذاب کا نزول ہوا وہ قومیں عبرت کا نشاں بن گئی، صفحہ ہستی سے اللہ نے انہیں مٹا کر رکھ دیا۔ ہم اپنے شامت اعمال نہیں دیکھتے، اپنا گریبان نہیں دیکھتے، اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں کرتے، میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، کیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں کہ نہیں۔ بے نماز مشرک قسم کے لوگ، بے دین اور ملحد سیکولر قسم کے لوگ، حتیٰ کہ نمازی اپنے آپ کو نمازی کہلانے والے بھی اپنی زبانوں سے یہ کلمات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، داتا جی بچا لیں گے، علی حجویری بچا لے گا۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، وہ کہہ رہا تھا یہ ایک گورنمنٹ کا، حکومت کا ایک ڈرامہ سمجھ لیں، بہر سے بھیک مانگنے کے لیے، ڈالر لینے کے لیے، امداد لینے کے لیے سارا شور مچایا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے۔ داتا صاحب نے ایک اشارہ کرنا ہے، دریا نے پیچھے ہٹ جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں یہ بات کہی تھی، مشرکین مکہ بھی جب حالات ان کے بگڑتے تو ایک اللہ کو پکارتے تھے، ایک اللہ کے سامنے فریادی ہوتے تھے، لیکن آج کا جو مشرک ہے سامنے دیکھ رہا ہے مصیبت آ رہی ہے، دیکھ رہا ہے غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، وہ کہتا ہے کرنی والا بچا لے گا، داتا بچا لے گا، جی حجویری بچا لے گا۔ آج بھی شرک کے بول بولتا ہے، آج بھی شرکیہ گمراہی کے اندر گمراہ ہے، اس کو اللہ کی پہچان نہیں، ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ ہمارا تعلق رب تعالیٰ کے ساتھ جو ہونا چاہیے تھا وہ تعلق نہیں ہے، زندگیاں ہماری شرکیہ امور سے بھری پڑی ہیں، خرافات سے اور بدعات سے، نام کے مسلمان ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اہل ایمان کی آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ اللہ ہمیں جھنجھوڑنا چاہتے ہیں، اللہ ہمارے ایمان کے لیول کو چیک کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں دور میں ایسا ہوا، جب اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، انبیاء قوموں کو کہتے رہے اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو جاؤ بچ جاؤ گے، عمل پیرا نہیں ہوں گے تو اللہ کا عذاب تمہارا مقدر بنے گا، اور ایسا ہی ہوتا رہا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو نبیوں کو، نیک لوگوں کو کہا گیا کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا ہے، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا، اس سرزمین سے جلد سے گزر جانے کا حکم ہے۔ اگر تم یہ اللہ کا عذاب سمجھتی ہو تو پھر ان کی مدد کرنے کیوں جاتے ہو؟ کیا تم اللہ سے زیادہ خیر خواہ ہو ان لوگوں کے؟ اللہ اخلاقی لحاظ سے ان کی مدد تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ کے عذاب کا شکار وہ ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو اس کا رخ پھیرنے کے لیے کسی کو کوئی کردار ادا کرنے کی اللہ نے طاقت نہیں دی ہے، اس کا رخ پھیرنے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ باندھ توڑے جا رہے ہیں ان علاقوں کی طرف، دیہاتوں اور قصبوں کی طرف، کہ یہ علاقے غربا کی بستیاں ڈوبتی ہیں، ڈوب جائیں۔
شہر بچ جائیں، ان کی زندگیاں بڑی قیمتی ہیں۔ شہروں میں بچنے والے لوگ بڑے قیمتی ہیں، ان کا مال و متاع بڑا قیمتی ہے، ان کے محلات بڑے قیمتی ہیں۔ جب تمہاری سوچوں کے اندر یہ گمنڈ آ جائے گا، تمہارے بنائے ہوئے بند بھی رب تعالیٰ توڑ کر رکھ دے گا۔ کیسا ہوا نہیں؟ آپ دیکھتے نہیں بند بنائے ہوئے بھی ٹوٹ گئے۔ جب تمہارے نجدوں میں یہ فطور آ جائے، بستیاں بہہ جائیں، دیہات بہہ جائیں، قصبے بہہ جائیں، دیہاتوں میں پانی، شہروں میں پانی نہیں آنا چاہیے۔ شہریوں کی زندگی بڑی قیمتی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے کہا کہ میں رب ہوں، میں پانی وہاں تک پہنچاؤں گا جہاں تک تمہاری سوچ بھی نہیں ہے۔ تمہارے اندروں میں، کمروں میں، بیڈ روموں میں پانی جائے گا اور جا رہا ہے۔ رکاوٹیں رب تعالیٰ نے توڑ کر رکھ دی، ریزہ ریزہ کر کے رکھ دی۔ رب کا اللہ اکبر، یہ غلط بات ہے، یہ عذاب نہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اللہ کا عذاب آنا ہے، یقیناً آئے تو اسرائیل پر آئے، جو فلسطینی بچوں کو ذبح کر رہا ہے، جس نے کئی سالوں سے، کئی عرصہ سے جو ہے وہاں پہ جنگ بپا کر رکھی ہے، ان کو عذاب کا نقمہ بننا چاہیے اور اللہ ان کا اوپر عذاب کو نازل فرمائے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہم ان چیزوں کو عذاب کہیں۔ عذاب بہت بڑی چیز ہے، ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی عذابات سے بچائے۔ یہ امتحانات ہیں، اور ان امتحانات میں ہمیں جو کردار ادا کرنا چاہیے، ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ المکرمہ میں سیلاب آیا، حتیٰ کہ مطاف کی جگہ پانی سے بھر گئی اور طواف رک گیا۔ مدینہ المنورہ میں سیلاب آیا، مالی جانی نقصانات کے علاوہ راستے پھٹ گئے، سخت ترین سیلاب تھا۔ کیا نبی کی موجودگی میں یہ عذاب تھے؟ نہیں، یہ عذاب نہیں تھے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے محبوب جہاں تو ہوگا وہاں عذاب نہیں آئے گا۔ یہ امتحانات تھے اہل ایمان کے، آزمائشیں تھیں، اللہ آزماتا ہے اہل ایمان کو۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا گمان جو ہے وہ مثبت ہونا چاہیے، منفی نہیں ہونا چاہیے۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کب ترس آئے گا، اتنے لوگ ہلاک ہوگا، تباہ و برباد ہوگا، اللہ کو کب ترس آئے گا، نعوذ باللہ، اللہ نو کدو رحم آئے گا۔ یعنی اللہ کے بارے میں حسن ظن نہیں، حسن بدظنی ہے، بدگمانی ہے کہ اللہ یہ جو کر رہا ہے یہ نجائز کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، آزمائشوں میں، آفتوں میں ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو ان معاملات بڑی ذمہ سمجھنا چاہیے، اس کی تسبیح و تقدیس، اس کی تعریفات کرنی چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، اس کی طرف پلٹنا چاہیے اور رجوع کرنا چاہیے۔ اپنی غفلتوں، کوتاہیوں اور بدعمالیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرے اعمال، میں گندا تھا، میرے کام گندے تھے، میرے اعمال بد کی وجہ سے میرا اللہ مجھ پر ناراض ہو چکا ہے۔ اتنے دیہات بہہ گئے، اتنی بستیاں بہہ گئی، لوگ ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے، کوئی ایک بھی نمازی پڑھا ہے؟ کسی ایک نے بھی توبہ کی ہے؟ انجوائے کرنے کے لیے پلوں پہ چڑھ جاتے ہیں، درختوں پہ چڑھ جاتے ہیں، فلمیں، ویڈیوز بنانے کے لیے، خبریں، خوف و حراس پھیلانے کے لیے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہو گیا۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے،
پوری قوم آج خوف و حراس پھیلانے پہ اتر ہے، فلمیں، ویڈیو، ایک ایک گھر میں 15 10 کیمرے ہیں، وہ موبائل رکھے ہوئے ہیں، جہاں بھی ہے بس بلاتے چلے جائیں۔ اور کبھی استغفر اللہ پڑھ لے، یار اللہ معاف کر دے، کبھی کہہ دے یار، کبھی کہہ دے اللہ معاف کر دے، کبھی معافی کے لیے دامن پھیلا کر دیکھ تو صحیح، تو رب تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ یونس علیہ السلام پانی میں چھلانگ لگائی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اللہ کہتا فنادیٰ فی الظلمات، کئی اندھیرے جمع ہو گئے، رات کی تاریکی، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے۔ اس سے بڑا غم بھی کوئی ہے؟ اس سے بڑی آزمائش کوئی ہے؟ رہتی دنیا تک رب تعالیٰ نے پیغام دے دیا کہ میرے پیغمبر یونس نے غموں کے اندر اور اس آفت و پریشانی کے اندر پانی کی گہرائیوں میں مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کر کیا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، نجات تیری طرف سے ہے، پانیوں پر قبضہ تیرا ہے، ہواؤں پہ قبضہ تیرا ہے، اللہ تو مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے۔ آج کا مشرک کہتا ہے علی حجویری بچائے گا، فلاں بچائے گا، نبی کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب کہتا ہے لَلَّبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَىٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ، میرا پیغمبر اگر مجھے یاد نہ رکھتا، میرا پیغمبر مجھے یاد نہ کرتا تو قیامت کی دیواروں تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ نبی نے مشکل میں کس کو پکارا؟ کس کو پکارا؟ اللہ اللہ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جو بھی اس آیت کریمہ کو پڑھ کر دعا کرے گا میرا اللہ غموں سے نجات دے دے گا، آفتوں سے نجات دے دے گا۔ اور جن علاقوں میں یہ سیلاب ہے، جن علاقوں میں پانی پھیل چکے ہیں یا پانی نہیں پہنچے، خشکی میں ہیں، جیسے بھی ہیں، اس آیت کریمہ کو پڑھیے، باما ترجمہ یاد کیجئے۔ بلکہ میں تو کہوں گا جو مالی امداد لے کر علاقوں میں جاتے ہیں سیلاب زدگان کے لیے، انہیں سٹیکر چھپا کر لے جانے چاہیے۔ گھر کے تمام اہل خانہ ہر فرد کی زبان پر ہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر یہ پیشانی پہ لکھنا جائز ہوتا تو میں کہتا اپنی پیشانیوں پر لکھ لو، گلے میں لٹکا لو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لوگوں یہ عظیم ترین اللہ کی رحمت کا ایک تمغہ ہے، ایک وظیفہ ہے، ایک ذکر ہے، اس کو پڑھیے، میرا رب تمہیں غموں سے نجات دے دے گا، آفتوں سے نجات دے دے گا، پریشانیوں سے اللہ خوشحالیوں کی طرف پلٹا دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان علاقوں کے دورہ جات کرنے والے لوگ انہیں چاہیے جو متاثرین ہیں، جن کے نقصانات ہوئے ہیں، ان سے یہ بھی پوچھا کریں فما ظنکم برب العالمین، تمہارا پروردگار عالم کے بارے میں کیا گمان ہے؟ جب تک زخم پہنچا ہو، تکلیف پہنچی ہو، اس وقت آدمی کہتا ہے میرے اللہ نے مجھے لوٹ لیا، میرے اللہ نے مجھے برباد کر دیا، میرے اللہ نے مجھے یہ کر دیا۔ فما ظنکم برب العالمین، دکھوں میں غموں میں گھرے ہوئے لوگوں سے پوچھو، آپ بتاؤ رب کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ اللہ اکبر۔ سیلابوں میں، زلزلوں میں، زمینی آسمانی آفتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہونے والوں سے پوچھو رب تعالیٰ کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ تو ہر ایک مومن کا یہی گمان ہونا چاہیے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، میرا رب جس حالت میں بھی مجھے رکھے میں اس کے فیصلوں کو قبول کرتا ہوں، میں اس کی رضا پر راضی ہوں، میں خوش ہوں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، التجا کرتا ہوں اللہ مجھے ان آفتوں سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات، بالخصوص آزمائش کے دنوں میں کرنے والا دوسرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ کلمہ، یہ دعا سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا ہے، اس کو پڑھیے، رب تعالیٰ سے معافی کی درخواست کیجئے۔ جناب آدم علیہ السلام کتنی بڑی آزمائش میں کہ اللہ نے جنت سے نکال دیا ہے، زمین پہ بھیج دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ کلمات بتلا دیے، میرے آدم یہ کلمات پڑھ۔ تو ہمارے معاشرے میں اقرار اور اعتراف، اپنے گناہوں کا اقرار اعتراف کریں، ساتھ پڑھیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا۔ بہانے نہ تلاش کریں، میں نے کون سا گناہ کیا میں استغفار کروں، بڑا نیکوکار ہوں، میں نے کون سا ظلم کیا ہے میں استغفار کروں، میں نے کون سا برا کیا ہے نمازیں پڑھوں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا، یہ ہے شیطان نے مت ماری، گمراہ کر کے رکھ دیا۔ اللہ، تو میرے بھائی ہمیشہ اقرار کریں، اعتراف کریں اپنے گناہوں کا، اللہ کی پکڑ سے ہمیشہ ڈرتے رہیں اور استغفار پڑھتے رہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام، پانی کا عذاب آیا ہے قوم پر، اور بیٹے سے کہا بیٹا آؤ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، کہا وہ جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ تو جناب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتی ہیں بیٹا آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ آج صرف وہی اللہ کے حکم سے بچے گا جس پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ آج اللہ کی رحمت سے صرف اسی کا گھر بچے گا، وہی علاقہ بچے گا جس پر میرا اللہ رحم فرمائے گا۔ اللہ سے رحیمی کا سوال کیجئے۔ جناب نوح علیہ السلام کہتے ہیں وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما دے، میں نقصان میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اللہ سے رحیمی کریمی مانگیں۔ اتنی بڑی وسعت، رحیمی اور کریمی، اپنی رحمت کی وسعت رکھنے والا، جس نے 100 رحمت کا حصہ بنایا، اس میں سے ایک حصہ زمین پہ نازل کیا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ ہر ماں اپنی جنس سے محبت کرتی ہے۔ اس کی مثال ہے، لوگ مثالیں دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، غلط باتیں ہیں۔ اللہ کی رحیمی کی مثال انسانوں کے ساتھ نہیں دی جا سکتی۔ وسعت کل ورحمتی وسعت کل شیء۔ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ہر ایک پر غالب ہے، اس قدر کشیدہ ہے، کشادگی ہے کہ ہر ایک کے اوپر چھا گئی ہے۔ 70 مائیں نہیں، کروڑوں اربوں مائیں بھی ہوں، اللہ کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اللہ کی رحیمی کریم اس قدر غالب ہے۔ رب تعالیٰ سے رحمت کا سوال کیجئے، اللہ مجھ پر رحم فرما دے، اللہ ہمارے ملک کے حالات بہتر کر دے۔ اور تیسری بات جو ہے، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، کثرت کے ساتھ رب تعالیٰ سے معافیوں کا سوال کریں، رب تعالیٰ سے اپنے لیے معافی مانگیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے معافی مانگیں، اپنے قبیلے قوم کے لیے معافی مانگیں، حتیٰ کہ اپنے حکمرانوں اہلوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ ہم میں سے جس کے بھی گناہ اس قدر پھیل چکے ہیں کہ تو ناراض ہو چکا ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری قوم کو، ہمارے اپنوں کو، پیرائیوں کو، سب کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ معافی کا سوال کیجئے۔ جب سے یہ حالات بنے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مسلح بچھا کر گھنٹوں کے حساب سے دعائیں کی ہوں،
استغفار کیا ہو، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف کر دے۔ ہماری جان موبائل چھوڑے تو کہیں، ہماری تو بیٹھ کے ہی لو نہیں ہوتی، لو ہونے ہی نہیں دیتے، ہر وقت موبائلوں، ہر وقت موبائلوں، اللہ سے تعلق توڑ لیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریا کے کنارے پہنچے تو پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں اور آگے پانی کی موجیں تھیں۔ بنی اسرائیل نے جب یہ صورتحال دیکھی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، آپ ہمیں کہاں لے آئے ہیں، کہاں لا کر پھنسا دیا ہے؟ پیچھے دیکھتی ہیں تو فرعونی فوجوں کا سلاح، آگے دیکھتی ہیں تو پانی کی موجوں کا سلاح، جائیں تو کہاں پہ جائیں؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسا کلمہ بولا، رب نے قرآن بنا دیا۔ ایسی بات کہی جو آب و زر اور سونے کے پانی سے بھی لکھی جائے تو وہ حق ادا نہ ہو۔ کہا ان معی ربی سیہدین، میرا رب مجھے ضرور راستہ دکھائے گا، میرا رب مجھے نہیں چھوڑے گا۔ ایسے ہی ہوا، رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اسی دریا سے نکالا، راستے مہیا کر دیے، اور اسی دریا میں فرعون اور فرعونی کو غرق کر کے بھی رکھ دیا۔ میرا رب جب قدرتیں دکھاتا ہے، اپنی رحمتیں دکھاتا ہے، اللہ وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں سیلاب آیا، مال و زر، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں، راستے بند ہو گئے، کہساری کی صورتحال ہے، بارشیں نہیں ہو رہی۔ ایک آدمی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سامنے آ کر دروازے کے سامنے آ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت المواشی وانقطعت السبل، مواشی ہلاک ہو گئے، راستے تباہ ہو گئے، سخت کہساری ہے، ادعو اللہ ان یغیثنا، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں سیراب کر دے، اللہ رحمتوں والی بارش عطا فرما دے۔ صحابہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحیم و کریم پیغمبر نے، فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وقت ہاتھ پھیلائے، اپنی گفتگو کو روکا، ہاتھ پھیلا دیے، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں چند ہی لمحے پہلے اس قدر دھوپ پڑ رہی تھی، شدت کی گرمی تھی، ابھی ہم جمعہ پڑھ کر گھروں میں واپس نہیں پلٹے تھے تو ہر طرف پانی ہی پانی تھا، بارش برس رہی تھی، اللہ نے اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیا۔ تو بھائیو اللہ سے مانگے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے۔ ایک ہفتہ 6 دن یہ بارش ہوتی رہی، اگلا ہفتہ آیا، پھر آدمی کھڑا ہوا، اللہ کے رسول اب تو رستے بند ہو چکے ہیں، اب تو مکان گر رہے ہیں، اب تو مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، نقصانات ہو رہے ہیں۔ اللہ سے کہیں ہلاکت الاموال ونقعت السبل ادعوا اللہ یمسکھا، اللہ بارش کو روک لے، ندی نالوں میں صحراؤں میں بادلوں کو پہنچا دے جہاں پہ ضرورت ہے، اللہ ہمارے یہ موسم خوشگوار بنا دے۔ پیارے پیغمبر دعا فرماتے ہیں صحابہ گھروں میں نہیں پلٹے تھے، بارش رک چکی تھی۔ اللہ دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تو نے ہی یہ ہمارے اندر خوشحالی، کشادگی، مال و متاع کے جو نقصانات ہوئے ہیں اللہ تو نے ہمیں عطا کر دے، ہمیں معاف فرما دے۔ دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اس حدیث پاک سے کئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے بارش روکنے اور برسانے کے اختیار رسول اللہ کے پاس نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس ہے۔ بارش برساتا بھی کون ہے، روکتا کون ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے بارش، اللہ ہی روکتا ہے، یہ عقیدہ بنا لیں۔ اللہ کے علاوہ بوند نہیں گر سکتی، اللہ کے حکم کے بعد بارش روک نہیں سکتی۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جو ان کی ساری اس حدیث میں سامنے آئی کہ آپ نے دوران خطبہ اپنی گفتگو جو فرما رہے تھے اسے چھوڑا اور اس آدمی کے کہنے پہ دعا کرنے کے لیے ہاتھ پہ بلند کر دیجئے۔ تو میرے بھائی دعا کرنا رب سے کبھی نہ چھوڑیے گا، ہمارے آقا کی سنت ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا میرے آقا فرما رہے ہیں، آج ان کی ساری کی انتہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہاتھوں کو اٹھانا جو ہے سنت رسول ہے، اور جب حالات بگڑ جائیں
پریشانیاں، غم، آفتیں، آزمائشیں آ جائیں تو پھر کس کو پکارنا ہے؟ صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ رسول اللہ نے اللہ کو پکارا، اللہ سے مدد مانگی، اللہ کے سامنے عاجز انکساری اختیار کی، اللہ کے سامنے دامن پھیلایا۔ چوتھی بات، جب آزمائشیں اور امتحانات آ جائیں انہیں عذاب نہ سمجھیں، امتحان سمجھیں۔ ایمان والوں کے لیے امتحان ہوتے ہیں، کافروں کے لیے، منافق کے لیے وہ عذاب ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مدینے جیسی پاک سرزمین بھی محفوظ نہیں ہے، اس پہ بھی سیلاب آیا تو رسول اللہ نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے رو رو کر التجائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے حالات تبدیل کیے۔ اسی طرح جو ہے سب سے آخری بات جو ہے اس حدیث میں ہمیں سامنے آتی ہے وہ ہے کہ اللہ سے دعائیں مانگنا، اللہ تبارک تعالیٰ سے اخلاص اور یقین کے ساتھ دعائیں مانگنا۔ اللہ اکبر! آج ہماری دعاؤں کے اندر بھی شرک موجود ہے، باتوں باتوں میں شرک ہے، ہر جگہ شرک ہے، جگہ شرک چھایا ہوا ہے۔ توحید کی تعریف کسی سے پوچھو، توحید کا معنی پتہ نہیں، توحید کہتے کس کو؟ آج وہ کرنے والے بابے، وہ دھاگے چلے کاٹنے والے، دھاگے باندھنے والے، سپیاں پہننے والے اور کڑے پہننے والے پنجتن پا کے سب کچھ بہتا جا رہا ہے، سب دریا بہتے سب غیر اللہ اللہ کے سامنے جو حاجت روا بنا رکھے ہیں ان کے مزارات بہ رہے ہیں، گر رہے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹ رہے ہیں۔ او اللہ ہے اوپر، اس کو پکار جو تیری پکار کو سنے اور تیری دعاؤں التجاؤں کو قبول کر کے تیرے غموں کو ہلکا کر دے۔ چوتھی بات جو ہے وہ استغفار کی ہے۔ کثرت کے ساتھ آج ہمیں استغفار کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی کوئی غم کا وقت آیا، کوئی آفت آئی، آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، اتل مسجد فذکر اللہ ثم استغفر، مسجد میں آتے نماز ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، اللہ سے اپنے لیے، قوم امت کے لیے معافی مانگتے، اللہ حالات کو بدل دیتے۔ تو میرے بھائی، حدیث میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا۔ جو قوم استغفار کو لازم پکڑ لیتی ہے، اللہ مصیبتوں سے نکلنے کے راستے آسان کر دیتے ہیں، کشادگی کے راستے فراخ کر دیتے ہیں اور غموں سے اللہ توڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں استغفار کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے کی ضرورت ہے اور اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کی گئی ہیں، 4 باتیں میں نے ذکر کی ہیں، ان چاروں باتوں پر عمل کیجئے گا۔ 5ویں بات جو ہے خطبے کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھیں، دعائیں کریں، استغفار کریں، اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کریں۔ کثرت کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو ہے گناہوں کا اعتراف بھی کریں، اقرار بھی کریں کہ اللہ جو کچھ ہم سے ہوا ہمیں معاف فرما دے، ہمارے اوپر درگزر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا تمہاری ضرور آزمائش ہوگی، امتحان آئیں گے، خوف و خطرہ، مال و متاع کی کمی، جانوں کی کمی، پھلوں کی کمی، مختلف قسم کی چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، لیکن بشارت کامیابی ان لوگوں کے لیے جو صبر کے دامن کو تھامے رکھتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں جو غموں میں بھی مجھے نہیں بھولے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو بھائی، مصیبت زدگان کی مدد کے حوالے سے یہ 5ویں بات ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ جو آزمائشوں میں مبتلا ہیں ان کی مدد اور خدمت تعاون کرنے سے ہمیں ذرا برابر بھی ان لوگوں سے جو محفوظ ہیں انہیں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں تعاون، مدد، ہر لحاظ سے ان کے کام آنا چاہیے، یہی دینی فریضہ ہے۔ مالی امداد جو ہے، مالی لحاظ سے مکانات، ترپالیں، رزق کے حوالے سے، کھانے پینے کی اشیاء،
دوائیوں کے حوالے سے دوائیاں اور کپڑے اور ترپالیں، اسی طرح ایندھن کے حوالے سے لکڑی، کوئلہ، گیس، چولہے وغیرہ، اسی طرح برتن وغیرہ، چارپائیاں وغیرہ، بے شمار ضروریات زندگی کی جو ہے جن لوگوں کو جو لوگ اس آزمائش کا شکار ہوئے ہیں ان تک پہنچانا ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ بحیثیت مسلمان جو ہمارا رشتہ ہے اسلام کا، دین کا تعلق ہے، اس بنیاد پر ہمیں ہر لحاظ میں ان کی مدد کرنا چاہیے۔ یہ دین کی ایک دعوت ہے، دین کا ایک پیغام ہے، آپ ان کی خدمت کریں گے اللہ آپ کی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اسی طرح جو ہے وقتی اعتبار سے جن لوگوں کو اللہ نے وقت دے رکھا ہے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کو ضرور پہنچیں، جنہیں تیرنا آتا ہے، جنہیں مدد کرنا آتا ہے، سامان اٹھانا آتا ہے، کسی بھی لحاظ سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو وقتی اعتبار سے بھی وقت دے کر ایسے کافروں، ایسی جو ادارے ہیں جو خدمت کر رہے ہیں ان کا حصہ بننا چاہیے، ان کے ساتھ مل کر ان کا راشن تقسیم کرنا، لباس تقسیم کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ بھی مدد کا جو ذریعہ ہے۔ اسی طرح جو ہے دعوتی امور میں دعوت کے حوالے سے ایسے حالات میں لوگ جب بھی پاکستان پر خدا نخواستہ ایسے حالات آتے ہیں تو یہ جو غیر مسلم NGOs ہیں سب توڑ یہ کوشش کرتے ہیں خدمت انسانیت کے حوالے سے ہمارے مسلمان بھائیوں کا ایمان ختم کرتے ہیں، انہیں تحفے تحائف دے کر ان پر خرچ کر کے انہیں مرزائی بنانے کی، عیسائی بنانے کی، دوسرے غیر مذاہب کی دعوت دیتے ہیں، ایسے علاقوں میں اپنا لٹریچر تقسیم کرتے ہیں۔ تو ہمیں جو بھی ان علاقوں میں خدمت کے لیے معمور ہیں یا جو جانا چاہتے ہیں ہمیں اپنے مذہب کی تعلیم، دین اسلام کی تعلیم دینی چاہیے، اسلامی لٹریچر تقسیم کرنا چاہیے اور وہاں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، انہیں جو ہے تسلی دینا چاہیے، صبر کی تعلیم دینا چاہیے۔ یہ بھی ایک اہم ترین پہلو ہے کہ ہمیں ان کے اس پریشانی کے عالم میں ان کے ساتھ دینی حوالے سے جو ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں وہ بھی ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم تمام ہمارے بھائی جو متاثرین ہیں جہاں بھی پورے ملک میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور جو بچے ہیں اللہ ان کو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جنہیں دے رکھا ہے اس حالت میں ضرور ان کو یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ الرحمن کل جو ہے 30 اگست ہے، بروز ہفتہ ہے، نماز عصر سے نماز عشاء تک جو ہے تقریباً الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی ان کی آمد ہے کل انشاءاللہ، جس میں 600 سے 700 تک علماء دین جو مدارس میں دین پڑھا رہے ہیں یا دین پڑھ رہے ہیں، اسلام کی چھاؤنیوں کے یہ طلباء جو ہیں انشاءاللہ کل یہاں پہ تشریف لائیں گے۔ اور ایک کتاب ہے اصول ثلاثہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو پڑھائی جائے گی، تدریس کی جائے گی یا پڑھایا جائے گا سب کر اس کتاب کو۔ اس کتاب کا جو خلاصہ ہے وہ قبر میں آنے والے 3 سوال ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ انہی سوالوں پر گفتگو ہوگی اور ان سوالوں کا عقیدے کے ساتھ بھی تعلق ہے، رسالت کے ساتھ بھی تعلق ہے اور دین اسلام کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ ان تینی باتوں پر جو ہے گفتگو فرمائیں گے اور اپنے طلباء کو، اہل اسلام کو، اپنے شاگردان کو انشاءاللہ تعالیٰ تعلیم دیں گے۔ حضرت علامہ عبداللہ ناصر رحمانی جو 600 سے میں نے 500 تک پہلے کہا تھا، رات کی خبر ہے داخلہ اس قدر بڑھ چکا ہے تقریباً 600-700 تک تعداد پہنچ چکی ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ اس دور میں بھی دینی طلباء کا کتنا شوق ہے، ذوق ہے دین کو سمجھنے کا، تو عام عوام الناس کو بھی اجازت ہے اس پروگرام میں بیٹھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔